الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرین ڈائمنڈ ایپیسوڈ نمبر 7۔ انسان بھی ناشکرا ہے کیونکہ انسان کے پاس سب چیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انسان کچھ نہ ہونے کا رونا روتا ہی رہتا ہے۔ اور جہاں تک بات یہاں کسی قابل قدر چیز کی ہے کہ وہ ان 4-5 دنوں میں میرے لیے کھانے کی چیز تھی، جو کہ یہاں مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ جہاں تک بات کسی خزانے کی ہے تو وہ بھی ابھی تک تو مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن میں نے اس کا اچار نہیں ڈالنا تھا۔ اکیلا انسان ایک قسم کی قید تنہائی انسان کو پاگل کر دیتی ہے، اور میں خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، لیکن قدرت نے مجھے اس ویران جزیرے پر ایک سبق سکھا دیا کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، اور میں جس کا دنیا میں ایک نام ہے، یہاں سوائے مشکلات کے اور کچھ بھی نہیں کر سکا۔ عمران نے اس پر سنجیدہ لہجے میں ایک فلاسفر کی طرح کہا، اس کا مطلب ہے تم مایوس ہو چکے ہو۔ تھریسیا نے ہارن بھینج کر کہا، نہیں، میں مایوس نہیں ہوا تھا۔ اس لیے تو اب قدرت نے ایک دشمن رانی کے ہاتھوں میری زندگی بچائی ہے، اور مجھے قدرت پر یقین ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی میرے اپنے ساتھی مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ عمران نے ایک یقین کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، گڈ عمران، تمہاری یہی خوبی تو زیرو لینڈ کے بڑوں کو بھی اچھی لگتی ہے کہ تم آخری وقت تک مکمل یقین اور مشکلات سے نکلنے کا عزم رکھتے ہو، اور آفرین ہے تم پر، اتنے خوفناک فاقوں کے باوجود اپنے اعصاب کو کنٹرول رکھے ہوئے ہو۔ تھریسیا نے مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ تھریسیا ڈارلنگ، مجھے اس طرح میٹھی نظروں سے نہ دیکھو، ورنہ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ عمران نے پھر معصومیت سے تھریسیا کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں، تم جیسا سخت دل دنیا کی کسی بھی حسین لڑکی کے سحر کا شکار ہونے والا نہیں ہو سکتا۔ تھریسیا ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا مکمل تجربہ تھا کہ واقعی زیرو لینڈ کی اول ہرکارہ اور حسین ترین لڑکی تھریسیا بے شمار کوشش سے عمران کو اپنا بنانے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن اسے ذلت ہی ملی تھی، کیونکہ وہ عمران ہی کیا جو صنف نازک کے چکروں میں پھنس کر اپنے مشن اور ارادوں کو بھول جائے، اور اسی وجہ سے تو تھریسیا بھرپور ارادے سے عمران کو ختم کرنے نکلی تھی، لیکن موقع ہونے کے باوجود اب بھی ایسا نہیں کر سکی تھی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح عمران کے چہرے پر معصومیت اور حماقتیں برس رہی تھی، جو کہ تھریسیا کو اچھی لگتی تھی۔ اچھا اٹھو، اب ایک نئی ہمت یہاں سے نکلنے کے کوئی کلیو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ میری طرح بھی تم بھی تو زیرو لینڈ جیسے جدید سائنسدانی دنیا کو چھوڑ کر اس ویران جزیرے پر رہنا پسند نہیں کرو گی۔ عمران نے اپنے جسم میں حرارت محسوس ہونے کے بعد اٹھتے ہوئے کہا، تھریسیا کا دل کیا کہ وہ کہے کہ عمران تمہارے ساتھ ویران جزیرے کی زندگی ہی منظور ہے، لیکن وہ خاموش رہی، کیونکہ ایک تو اسے معلوم تھا کہ عمران ان چیزوں سے دور بھاگنے والا انسان ہے، دوسرا یہ کہنے سے تھریسیا خود کو کمزور کر لے گی، کیونکہ وہ عمران کی نفسیات کو اب اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اس لیے خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ ویسے بھی وہ اسے مارنے کے لیے آئی تھی۔ عمران اور تھریسیا آگے بڑھے اور پتھریلے اور ویران جزیرے میں پھرنے لگے، جہاں عمران پہلے بھی اس کا سروے کر چکا تھا۔ جزیرہ کافی طویل ترین تھا، لیکن اس بار کھانا کھانے اور پاور کیپسول کھانے کی وجہ سے عمران کے جسم میں پہلے جیسے پھرتی آ گئی۔ ویسے عمران، حیرت ہے، اتنے دن گزرنے کے باوجود تمہارے ساتھی تمہارے لیے حرکت میں نہیں آئے۔ تھریسیا نے جزیرے کا سروے کرتے ہوئے کہا، دراصل سمندر کے خوفناک سیاہ پانی کے اوپر جو چیز
فضا سے پرواز کرتے ہوئے اس سیاہ پانی کے اوپر آئی کہ وہ مشکل کا شکار ہو جائے گی، اور یہ جزیرہ بھی ایکریمیا جانے والے اصل راستے سے بہت زیادہ دور اور ہٹ کر ہے، اس لیے جہاز کے مسافروں کو ٹریس کرنے والی ٹیمیں مشکل کا شکار ہوں گی۔ لیکن پھر بھی مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھی مجھ تک پہنچ ہی جائیں گے، عمران نے ایک یقین کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران کو یقین تھا کہ جس طرح تھریسیا مشکل کا شکار ہونے کے باوجود اس جزیرے تک پہنچ سکتی ہے، تو پھر اس کے ساتھی بھی کسی طرح یہاں پہنچ ہی جائیں گے، کیونکہ بدقسمتی سے یہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے عمران اس ویران جزیرے کو خیر آباد کر کے یہاں سے واپس جا سکے۔ اس لیے زندگی میں پہلی بار عمران نے خود کو اتنا مجبور اور بے بس دیکھا تھا، لیکن اس نے ہمت کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ عمران، لگتا ہے اس ویران جزیرے پر تو کچھ بھی نہیں ہے، تھریسیا نے مایوسی سے کہا۔ یہاں لکی 7 گروپ کے ڈانسرز ڈاکٹر سائمن اور اس کی قانون دان ساتھی برسٹر کلارا نہیں ہے جن کے شاندار ٹھمکے تمہیں دکھا سکوں، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ میں کوئی بلیک ڈیتھ کی ہرکارا رینا مونڈارے اور ڈائمنڈ بیوٹی نہیں جو ڈاکٹر سائمن کے ٹھمکوں سے دلچسپی لوں۔ بس ایک احمق نے دنیا سمیت خود مجھ کو ہی نچا رکھا ہے، تھریسیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمران کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ وہ تھریسیا کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ عمران اور تھریسیا پہاڑی کے قریب گئے، لیکن پہاڑی عمودی تھی جس کو کراس کرنا ناممکن تھا، اور تھریسیا کے بیگ میں کوئی ہک اور رسی بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ اس پہاڑی کو کراس کر سکیں۔ یہ تو بہت مشکل میں پھنس چکے ہیں ہم، معلوم نہیں اس منحوس جزیرے سے نکل سکتے بھی ہیں یا نہیں ہم، تھریسیا نے گھبراہٹ بھرے اور مایوس لہجے سے کہا۔ عمران اور تھریسیا کو یہاں جزیرے پر گھومتے ہوئے مزید 4 دن، اور اس دوران تھریسیا ایک دفعہ شدید بیمار بھی ہوئی تھی، لیکن عمران نے میڈیسن باکس ہونے کی وجہ سے اس کو ٹیبلٹ دے دیے تھے، اور بہت خوراک استعمال کرنے کے باوجود اب خوراک ختم ہو چکی تھی۔ یہاں خاص کر کافی تعداد میں پاورفل کیپسول ہونے کی وجہ سے ان کو بہت فائدہ رہا تھا، ورنہ صرف کھانے کے سامان سے وہ یہ 4 دن نہ گزار سکتے۔ لیکن عمران اور تھریسیا بہرحال جزیرے سے نکلنے کا کوئی کلیو نہ ڈھونڈ سکے تھے۔ گویا کہ تھریسیا ان 4 دنوں میں عمران کے ساتھ رہی، لیکن عمران نے صرف دوسری باتوں اور حماقتوں میں ہی اس کے ساتھ ٹائم پاس کیا، اور تھریسیا چونکہ عمران کی اس عادتوں کو جانتی تھی، اس لیے اس نے عمران سے فری ہونے یا جذباتی باتوں سے پرہیز کیا، کیونکہ زیرو لینڈ کی ناگن ہونے کے باوجود وہ عمران جیسے پتھر دل انسان کی عادت پر اسے جذباتی بات نہ کرتی، لیکن دل میں عمران کی خداداد صلاحیتوں اور پاکیزہ دل کی اور زیادہ قائل ہو گئی تھی، اور سمجھ گئی تھی کہ عمران کی کامیابی کا راز بھی مضبوط قوت ارادی ہے، اور عمران کی اسی مضبوط قوت ارادی کی وجہ سے تو سوئس نژاد جولیا نے اپنے وطن کو خیر آباد کر کے عمران کے ملک پکیشیا بسی تھی، اور عمران جیسے پاکیزہ خیال اور مضبوط قوت ارادی والے شخص سے شادی کرنے کے خواب دیکھتی آ رہی ہے، اور اسی کے اپنے ملک کی نوجوان اور حسین سائنس میں کمال رکھنے والی ذہین روشی بھی عمران پر اسی کی طرح مرتی ہے جیسا تھریسیا خود عمران پر مرتی ہے، اور جولیا بھی اسی کی طرح عمران سے آس لگائے بیٹھی ہے۔ لیکن عمران کہ اس ویران جزیرے پر مضبوط قوت ارادی دیکھ کر تھریسیا کے دل میں عمران کی محبت اور بھی بڑھ گئی، کیونکہ اکیلے اور دنیا سے کٹ کر بے حد دور ویران جزیرے پر
اس جیسی حسین ترین اور بھرپور بدن والی نوجوان لڑکی اس کے سنگ سنگ تھی، لیکن عمران نے تھریسیا کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا، جو کہ واقعی اس کی بے حد مضبوط ترین قوت ارادی اور پاک دامنی کا ثبوت تھا۔ ارے وہ دیکھو عمران، یہ جزیرے کی پہاڑی میں خود ہی دراڑ ہو گئی ہے، اچانک تھریسیا نے کہا۔ تو عمران نے بھی دیکھا جہاں واقعی پہاڑ میں ایک جگہ دراڑ ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر دونوں حیران ہونے کے ساتھ چونک بھی گئے تھے۔ چلو تھریسیا، دیکھتے ہیں یہاں یہ اچانک کیا ہو گیا ہے، عمران نے تھریسیا سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ ویسے تو کسی اور موقع پر عمران کبھی بھی تھریسیا جیسی ہرکارہ کے ساتھ کہیں نہیں چلتا، نہ کوئی بات شیئر کرتا، لیکن وہ مجبور تھا، کیونکہ وہ اس جزیرے میں بہت بڑی اور بری طرح پھنس چکا تھا، اور لاکھ مضبوط کردار ہونے کے باوجود مہذب دنیا سے بے حد دور ایک ویران جزیرے پر تھا۔ اور یہاں تھریسیا جیسی بے پناہ حسین ترین اور بھرپور بدن والی ایک کریمی لڑکی جو زیرو لینڈ کی ہرکارہ تھی، بس یہی اس کی تنہائی کی ساتھی تھی۔ اور انسان ہونے کے ناطے عمران اتنے دن تنہا ہونے پر اس کے ساتھ ہونے پر بھڑک سکتا تھا، کیونکہ عمران کو اتنا معلوم تھا کہ اگر عمران نے اس معاملے پر تھریسیا سے رجوع کیا تھا تو تھریسیا اس پر مرتی تھی اور دادائش پر تیار ہو جائے گی۔ دادائش پر تیار ہو جائے گی۔ اس لیے عمران گناہ سے بچنے کے لیے ان دنوں مقدس کلمات پڑھتا رہا اور اللہ سے دعا مانگی، جہاں وہ اس بار بہت بری طرح پھنس چکا تھا۔ عمران اور تھریسیا جیسے ہی اس جگہ پہنچے تو عمران نے دیکھا کہ یہاں دراڑ کی وجہ پہاڑ کے اندر کا راستہ کھل چکا ہے، جو کہ ایک دھانا بن چکا ہے۔ حیرت ہے، یہ اچانک سب کیسے ہو گیا؟ کہیں یہ جزیرہ سمندر برد تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر سمندری مخلوق کے ساتھ پنگ پونگ کھیلنا پڑے گا، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تھریسیا نے پوچھا۔ چلو تھریسیا، اندر چلو، ٹارچ کو جلا لو، ہمیں اس دھانے کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو تھریسیا نے بیگ میں سے ایک ٹارچ نکال لی اور خاموشی سے عمران کے حوالے کر دی۔ عمران ہارن بھینج کر اس دھانے کے اندر داخل ہو گیا، اور تھریسیا کے اس طرح کا دل بھی دھڑک رہا تھا کہ اگر یہ دھانا جس طرح کھلا ہے اگر ٹوٹ گیا تو ٹنوں وزنی پتھروں کے اندر دب کر ان کی ہڈیوں کا کچھومر نکل آئے گا۔ لیکن عمران جیسا شخص کسی بھی خطرے میں کودنے والا اور راز کی تہ تک جانے والا انسان تھا۔ جیسے ہی دونوں ایک موڑ گھومے تو عمران اور تھریسیا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور ان کی آنکھیں چندھیا گئیں، کیونکہ ان کی نظروں کے سامنے ایک نہیں بے شمار گرین ڈائمنڈ بکھرے پڑے تھے، اور گرین ڈائمنڈز کو دیکھ کر جیسے عمران کو سمندر کے ایک حصے پر سیاہ پانی اور فضا میں کشش کا سارا چکر معلوم ہو گیا، اور عمران کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ تھریسیا بھی للچائی ہوئی نظروں سے اس گرین ڈائمنڈز کو دیکھنے لگی، جن کی چمک سے ان کی آنکھوں میں دمک پیدا ہو گئی تھی۔ اور تھریسیا نے بھی طویل سانس لیا، جیسے ان گرین ڈائمنڈز کی اہمیت کو اچھی طرح جانتی ہو۔ اچانک ان دونوں کو کھڑکے کی آواز سنائی دی تو دونوں چونک پڑے، حقیقتاً حیرت سے اچھل پڑے، کیونکہ ان کو دو افراد یہاں دوسری سمت سے، جو کہ پہاڑ کی دوسری سمت کوئی دھانا کھلا تھا، وہاں سے دو افراد اندر داخل ہو رہے تھے، نظر آئے، جن کو دیکھ کر یہ دونوں حیرت سے اچھل پڑے
اور حیرت کے ساتھ مسرت بھی دونوں کے چہروں پر نمایاں تھی۔ یہ کوئی بوٹ ہے جو سمندر کے سیاہ حصے کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے، کیپٹن حمید نے حیرت سے کہا، تو اس کے ساتھی بھی دور سے آتی ہوئی بوٹ کو دیکھنے لگے، جو کہ بظاہر تو ان کے رخ کی طرف ہی بڑھتے چلے آ رہے تھے، لیکن کچھ معلوم نہیں کہ کسی بھی وقت کسی اور رخ مڑ جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بوٹ کے مکین کو اس طرح اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر دینی چاہیے، ورنہ زیادہ دیر سمندر میں رہنے سے مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ روزا نے تیز لہجے میں کہا، روزا، میرے چرمی بیگ میں کلپ بم ہے جس کا فائر میں اوپر کی طرف کرتی ہوں، اور اس کلپ بم سے بہت ہی تیز اور گونجدار دھماکہ ہوگا تھا، انسپکٹر ریکھا نے کہا، اور اپنے بیگ کو کندھے سے اتار لیا اور اس کو کھول کر احتیاط سے ایک ایک نئی ساکھ کا کلپ بم نکال لیا اور زپ بند کر دی، گویا کہ سمندر کے پانی میں تھی، لیکن سمندر کے پانی میں ہونے کے باوجود ماہر تیراک ہونے کی وجہ سے مہارت سے کلپ بم نکال لیا اور اس کا کلپ نکال کر اوپر کی طرف زور سے پھینکا۔ اس دوران سب پانی کے اندر چلے گئے، کیونکہ ایسا ہونے سے بہت ہی گونجدار دھماکہ ہونا تھا اور ان سب کے کان بجنے لگیں گے، اور سمندر کے ایک حصے میں پانی اچھلنے لگا اور لہریں تیز ہو گئیں۔ اف، واقعی اس بم کا بہت ہی پاورفل دھماکہ تھا، پانی میں ہونے کے باوجود ہمارے کان بج اٹھے۔ فینچ نے دوبارہ پانی کی سطح پر آ کر مسکراتے ہوئے کہا، فینچ، تم تو یہ بات نہ ہی کرو، کیونکہ تم زیرو لینڈ والوں نے تو بہت زیادہ انقلابی ترقی کر لی ہے، اور معلوم نہیں کہ کیا خطرات، ایمونیشن اور جدید آلات بنا لیے ہیں تم نے، انور نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فینچ بھی اس بات پر مسکرا دیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے بم فائر کے اثر سے واقعی جدید طرز کی بوٹ کا رخ ان کی طرف ہو گیا تھا، جسے دیکھ کر سب کے چہروں پر جوش ابھر آیا۔ معلوم نہیں کسی خطرناک تنظیم، بلیک ڈیتھ، بلیک تھنڈر یا زیرو لینڈ کے ہر کارے اس میں نہ ہوں، انسپکٹر ریکھا نے ہارن بھینچ کر کہا، اور دیگر ساتھیوں کی طرح تیرتے ہوئے ان کے ساتھ آگے بوٹ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ مس ریکھا، اگر یہ بحری بوٹ زیرو لینڈ کا ہوا تو پھر ہمیں فکر کرنے کی بجائے ضرورت نہیں، کیونکہ زیرو لینڈ کا ٹھگنا شیطان تو اس مہم میں ہمارے ساتھ شریک ہے۔ البتہ بلیک تھنڈر، بلیک ڈیتھ یا کسی اور مجرم یا دہشت گرد تنظیم کا ہوا تو کوئی بات نہیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے، ہریش نے مسکراتے ہوئے کہا، تو فینچ ہنس پڑا۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ اس بوٹ میں پاکیزی ایجنٹ ہو، کیونکہ اطلاع کے مطابق وہ بھی تو اپنے ساتھی عمران کے لیے خلیج کے سفر پر نکلے ہیں، روزا نے اپنا اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں روزا، میرا خیال یہی ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، کیپٹن حمید نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد 24 سیٹر جدید اور پاورفل بحری بوٹ ان کے قریب آ گئی، اور ان کے اندر افراد کو دیکھ کر سب چونک پڑے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ روزہ کا اندازہ درست تھا، لیکن ان کے ساتھ فینچ کو دیکھ کر سب حیران تھے اور سمجھ گئے تھے کہ اپنی ساتھی تھریسے کے ساتھ غالباً سنگھی نے پاکیزی ایجنٹوں کو جوائن کیا تھا، جس طرح فینچ ان کے ساتھ تھا، اور ایک لحاظ سے کرنل فریدی کو ٹریس کرنے میں ان کی ہیلپ بھی کر رہا تھا۔ ارے آپ لوگ، اور یہاں؟ ان کو جولیے کی بھرپور آواز سنائی دی، کیونکہ ان سب نے کرنل فریدی کے ساتھیوں کو دیکھ لیا تھا، اور بوٹ کا انجن
بند کر دیا تھا۔ جوانا، تم اور تنویر ایک فرد کو ہاتھ سے پکڑ کر اوپر لے آؤ، اور رابرٹ تم بھی کیپٹن حمید کا ہاتھ تھامو۔ میں اور مس روشی ریکھا اور روزا کو اوپر کھینچتے ہیں، جولیا نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ تو رابرٹ کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ ایک لحاظ سے جولیا اسے ریکھا اور روزا کا ہاتھ تھامنے سے منع کر رہی ہے، لیکن اس نے ہاتھ بڑھا کر کیپٹن حمید کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے بورڈ کے اوپر آنے میں مدد دی۔ اسی طرح تنویر نے انور اور جوانا نے ہریش کو بورڈ کے اوپر لے آنے میں مدد دی، اور جولیا نے روزا اور روشی نے انسپکٹر ریکھا کی ہیلپ کی، اور سنگھی جو چونک کر اپنے ساتھی فینچ کو ان کافرستانی ایجنٹوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا، ہاتھ بڑھا کر اسے بورڈ میں کھینچ لیا۔ تو آپ سبھی اپنے ساتھی عمران کی مدد کے لیے اب نکلے ہیں؟ کیپٹن حمید نے خوش دلی سے جولیا اور روشی سے گرمجوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ تو رابرٹ نے بھی بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے انسپکٹر ریکھا اور روزا کو دیکھا اور ان سے گرمجوشی سے ہاتھ ملا لیا، اور اس کے بعد سب ایک دوسرے سے ملے۔ اچھا، تو زیرو لینڈ کے دونوں شیطانوں میں بھی ہم دونوں پارٹیوں کے ساتھ شامل ہیں، اور سنکھی کی طرح فینچ آپ کے ساتھ ہے۔ جوانا نے بھی سب سے ملنے کے بعد مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں مسٹر جوانا، بس یہ اتفاق ہے کہ ہم بھی اب اپنے بوس کو ٹریس کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور یہاں سمندر کے سیاہ پانی میں نامعلوم کیا اثر ہے کہ ہمارے طیارے کو آگ لگ گئی تھی اور ہمیں ایمرجنسی میں سمندر کے اندر چھلانگیں لگانی پڑی، انور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیونکہ بے شک یہ ایک دوسرے کے حریف تھے اور کئی کیسز میں ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑ چکے تھے، لیکن پھر بھی عمران اور کرنل فریدی کی دوستی کی وجہ سے یہ سب ایک دوسرے کے دوست بھی تھے۔ تو آپ سب کو بھی یقین ہے کہ آپ کے باس کہیں زندہ ہوں گے، لیکن مشکل کا شکار بھی ہوں گے؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے روزا سے پوچھا۔ ہاں جولیا، ایسا ہی ہے، اور ہمیں فینچ نے بتایا کہ اس ٹگنے شیطان کے ساتھی اور زیرو لینڈ کی دوسری ناگن کرنل صاحب کو مارنے کے لیے نکلی تھی، اور اس کے پاس ان کا جدید چکرومیٹر بھی تھا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نانوتا کرنل صاحب تک پہنچ چکی ہو، لیکن اس سیاہ پانی کی وجہ سے فضا میں پرواز کرنے والی فلائٹوں کو یکلخت آگ لگ جاتی ہے، اور وہ خود کسی مشکل کا شکار ہو کر پھنس چکی ہوگی، اور ہم نے اس لیے فینچ کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ شاید اسی کی وجہ سے ہمیں کرنل صاحب کو ٹریس کرنے میں بھی مدد مل جائے کوئی۔ روزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں روزا، سنگھی کو ساتھ لانے میں ہمارا بھی کچھ ایسا ہی مقصد ہے، کیونکہ اس کے پاس بھی چکرومیٹر ہے جس میں تھریسیا جیسے ناگن کا بلڈ پاس کرایا گیا، اور اس کی وجہ سے ہم ایکریمیا جانے والے راستے سے ہٹ کر انتہائی غیر معروف ایریے کا رخ کیا ہے۔ شاید وہ ناگن بھی عمران کو مارنے کے لیے وہاں موجود ہو اور مشکل کا شکار ہو چکی ہو۔ جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ لیکن آپ لوگ کیسے محفوظ ہیں؟ کیا آپ نے اتنا طویل سفر اس بوٹ میں کیا ہے؟ لیکن جتنے بھی تیز رفتار اور جدید بوٹ ہو، اس میں اتنا طویل ترین سفر تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس بار ہریش نے حیرت سے ان سے پوچھا۔ بس یہ تو مس روشی کا کمال ہے کہ وہ عمران کی طرح اچھی سائنسدان بھی ہیں، اور انہوں نے اپنی نئی ایجاد جیکروم میٹر بنایا ہے جو سمندری حدود میں اگر کوئی خطرہ ہو تو اس کا انڈیکیٹر دیتا ہے، اور ہم نے اندازہ لگایا کہ صرف فضا کی چیزوں کو ہی
اس سمندر کے آب و ہوا کی مہلک ریز ٹیسٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے غالباً عمران وغیرہ کا جہاز شاید کریش ہوا تھا، اور سمندر کے پانی میں تیرتے ہوئے ایسا کوئی اثر نہیں، ورنہ ہم سب سمندر کی سطح پر نہیں بلکہ سمندر کے نیچے ہوتے۔ جولیا نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا، جیسے جولیا کی بات سے اتفاق کرتے ہوں۔ تو کیا اب بھی ہم بے مقصد آگے ہی بڑھیں گے یا آپ کو کوئی کلیو ملا ہے؟ کیپٹن حمید نے روبرٹ سے پوچھا۔ نہیں، پانی میں گرنے کے بعد سنگھی کا جیگرومیٹر ڈش ہو گیا، اور شاید آپ کے ساتھ سفر کرنے والے فینچ کے جیگرومیٹر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن ہمیں اندازے سے مزید آگے کی جانب مسلسل سفر کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ زیرو لینڈ کے ان ہرکاروں کے جیگرومیٹر کے اندازے کے مطابق یہاں سے 500 کلومیٹر دور کسی جگہ غالباً جزیرے میں ہم سب کے ساتھی مشکل کا شکار ہوں گے۔ اس بار جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھی مس روشی کی وجہ سے آپ ان کے جدید آلے جیگرومیٹر کی وجہ سے بورڈ میں تو سوار ہو گئے، لیکن کیا بورڈ اتنا سفر طے کر پائے گی؟ اس بار انسپکٹر ریکھا نے کہا۔ ہاں، اس جدید بورڈ میں یہ حیرت انگیز خوبی ہے کہ سمندری حدود میں 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی یہ بورڈ چل سکتی ہے، اور اس میں فیول کی کمی بھی نہیں، اور ہم واپسی پر بھی اچھا خاصا فاصلہ طے کر لیں گے، لیکن پھر بھی کسی محفوظ مقام تک نہیں پہنچ پائیں گے، روشنی نے جواب دیا۔ تو پھر آپ گروپ نے کیا پلان بنایا؟ کیپٹن حمید نے ہارن کھینچتے ہوئے کہا۔ مسٹر حمید، ہم اتنی مشکل سے اور تمہاری طرح زیرو لینڈ کے خاص ایجنٹوں کے ہمراہ اتنی دور تک آ گئے، تو اپنے اندازے کے مطابق آگے ضرور بڑھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا ساتھی عمران اور آپ کے باس کرنل فریدی صاحب سے ہم ضرور ملیں گے، کیونکہ قدرت ہماری رہنمائی کر رہی ہے، اور ہمیں اتنے دور آ کر واپس نہیں جانا چاہیے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بس دعا کریں ہم اپنے ساتھیوں کو زندہ سلامت دے سکیں، جس خاطر ہم نے سفر طے کیا۔ اس بار تنویر نے بھرپور جذبات سے کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ روشنی نے سب کو سیٹوں پر بیٹھ کر بیلٹیں باندھنے کو کہا، کیونکہ جدید بورڈ میں ہر سیٹ کے ساتھ بیلٹ لگی ہوئی تھی۔ روشنی کے کہنے پر روزہ اس کے ساتھ بورڈ چلانے میں معاون سیٹ پر بیٹھ گئی، اور انسپکٹر ریکھا جولیا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بقیہ افراد بھی سیٹوں پر بیٹھ گئے اور بیلٹیں باندھ لیں۔ کیپٹن حمید اور روبرٹ ایک ساتھ بیٹھ کر مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جوانا اور ہریش ایک دوسرے سے مسکراتے ہوئے گپوں میں مصروف تھے، اور انور اور تنویر ایک دوسرے سے خوش گپوں میں مصروف تھے، جیسے سب کو تفریح کے لیے باہر نکلنے کا اور ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہو۔ البتہ سنگھی اور فینچ سب سے الگ ہو گئے تھے۔ سنگھی اور فینچ، ہم نے دیکھا ہے کہ تم ایک دوسرے سے ملنے کے بعد ہم پکے شہر کفرستانی ایجنٹوں کو اس طرح بھول کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف ہو جیسے ہم میں سے کوئی یہاں ہو ہی نہ۔ روبرٹ نے حیرت سے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، جو واقعی ایک دوسرے سے ملنے کے بعد ایک طرف ہو کر آہستہ آہستہ آواز میں گفتگو کر رہے تھے، اور ان سے ایک طرح سے لا تعلق ہو گئے۔ کہیں کوئی سازش تو نہیں کر رہے ہو تم لوگ؟ ہریش نے بھی چونک کر کہا۔
نہیں، آپ سب فکر مند نہ ہوں، ہم خود اس وسیع عریض سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں اور تم سب سے کوئی سازش بھی نہیں کر رہے، لیکن ظاہری بات ہے آپ سب ہمارے دوست نہیں ہیں، اس لیے اپنے ساتھی کو پانے کے بعد ایک دوسرے سے گفتگو کرنے میں مصروف تھے ہم بس۔ سنگی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر روشنی نے سب کو ہوشیار ہونے کو کہا اور اس جدید بورڈ میں کنٹرول پینل میں ایک بٹن پریس کیا تو اس میں زر کی آواز سے واٹر پروف شیشہ نکلا اور ان کو ڈھک دیا، لیکن شیشے سے ان کو سمندر کا نظارہ نظر آ رہا تھا۔ اب روشنی نے بورڈ کو سٹارٹ کیا اور اس کی سپیڈ آہستہ آہستہ بڑھاتی چلی گئی اور بورڈ کی سپیڈ سمندر کے سیاہ پانی میں انتہائی خطرناک حد تک بڑھ گئی، لیکن سبھی بیلٹیں باندھنے سمندر کی طرف آگے کی طرف نظریں دوڑانے لگے تاکہ کسی جزیرے کو دیکھ سکیں، لیکن کافی دیر بورڈ چلنے کے باوجود اب یہاں ان کو کوئی ٹاپو یا جزیرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور سمندر کا خوفناک حد تک سیاہ پانی ہی ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ روشی، کیا اس بورڈ میں جدید کمپاس ہے جسے ہم سمت کا اندازہ لگا سکیں کہ سمندر میں کس رخ پر ہیں ہم؟ کیونکہ خدا نہ کرے ہمارے ساتھی ہمیں نہ مل سکے تو ہم خود ہی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں، روزا نے پوچھا۔ دیکھو روزا، کمپس تو اس میں جدید بورڈ میں ہے، لیکن ہم سمندر کے جس ایریے میں سفر کر رہے ہیں ہم کسی بھی بر اعظم کے قریب نہیں ہیں، بلکہ اپنے ساتھیوں کا ٹریس کرنے کی غرض سے بہت دور نکل آئے ہیں، اور ایسی صورت میں اب اللہ کرے ہمیں عمران اور کرنل صاحب زندہ مل جائیں، ورنہ ہمارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا، روشی نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ ہاں روشی، واقعی عمران صاحب اور کرنل صاحب میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اگر ہمیں مل جاتے تو پھر ان جیسے ذہین انسان خلیج کے اس وسیع عریض سمندر سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر ہی لیں گے، کیونکہ میرے ساتھیوں کے پاس میں جدید سیٹلائٹ، سیل فون اور ٹرانسمیٹر سمندر کے پانی کی نظر ہو چکے ہیں، جو کہ ہم نے بیگوں کے بجائے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ روزا نے بھی تشویش سے سمندر کے وسیع عریض سلسلے پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں روزا، ہمارے ساتھیوں نے بھی جلد بازی میں اپنے سیل فونز وغیرہ کا خیال نہیں کیا اور ہم دنیا سے کٹ کر معلوم نہیں کہاں نکل آئے ہیں، روشی نے کہا۔ ارے وہ دیکھیں مس روشی، اسکرین پر پاورفل کیمرے نے کسی جزیرے کو فوکس کر لیا ہے، یک لخت روبرٹ نے چونک کر کہا، جس نے سمندر سے نظر ہٹا کر بورڈ کے کنٹرول پینل کی اسکرین پر دیکھا تھا، اور چونک کر کہا تو سب نے بورڈ کی ونڈ اسکرین پر دیکھا، کیونکہ ان کو تو ابھی کوئی جزیرہ نظر نہیں آیا تھا، لیکن پاورفل کیمرے نے کسی جزیرے کو کیچ کر لیا تھا۔ مس روزا، وہاں چند افراد کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں، انور نے بھی پرجوش لہجے میں کہا، جہاں بورڈ کی تیز رفتار سپیڈ کے اس جزیرے کی لوکیشن واضح ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس تیز رفتار بورڈ میں سفر کرتے ہوئے ان کو اب کئی گھنٹے گزر چکے تھے، ان کے ساتھ ہی ان سب کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی جا رہی، اور اب میں اس کو مار دیتی ہوں تاکہ یہ نہ ہی روزہ کا ہو سکے، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ اپنی ممبر انسپیکٹر ریکھا سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور روزہ کو چاہتا ہے،
اور یہ اور بات ہے، میری طرح ریکھا بھی اس پتھر دل پر مرتی ہے، لیکن اب کرنل فریدی میرا نہیں تو کسی کا بھی نہیں۔ نانوتا نے بے ہوش کرنل فریدی کی طرف ریز گن کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ کرنل فریدی کے چہرے پر بے ہوشی کے باوجود ایک سکون تھا، اور نانوتا غور سے اس کے باروب اور پرکشش چہرے کو دیکھنے لگی۔ فریدی، تم بے حد پرکشش ہو، تمہاری بے حد کمال کی پرسنالٹی ہے۔ کاش تم میرے ہو سکتے، میں تمہاری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ تم پر مرتی ہوں، مگر تم واقعی پتھر ہو، اور اپنی طرح پتھر دل ایکریمی روزا کو ہی چاہتے ہو، جو تمہارے ہی ملک میں تمہارے لیے کام کرتی ہے۔ لیکن اب بس سب ختم، نانوتا نے پھر خود سے کہا، لیکن ریز گن کا بٹن ابھی تک نہ دبایا، کیونکہ بے شک باتوں سے وہ بار بار کرنل فریدی کو مارنے کا کہہ رہی تھی، اور یہاں سے مارنے ہی آئی تھی۔ لیکن اس کا دل پھر کرنل فریدی کی محبت میں جھک گیا۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گویا کہ کرنل فریدی کو مارنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن نہیں ہے، کیونکہ پہلی بار یہ بے بس ہوا ہے اور بے ہوش ہے۔ لیکن مجھے اس موقع پر، جب میں خود مشکل کا شکار ہوں، مجھے کرنل فریدی کو نہیں مارنا چاہیے، ورنہ معلوم نہیں اس طرح جزیرے میں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ نانوتا نے کرنل فریدی کے سامنے آ کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ہونٹ بھینچ لیے جیسے کوئی فیصلہ نہ کر پائی ہو، پھر ہنکارا بھر کر ایک طویل سانس لیا۔ ہاں، میں یہاں خود زخمی ہوں، اور خوبیوں والے شخص کو اس موقع پر مارنا بیوقوفی ہوگی، نانوتا نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے خود سے کہا، اور اپنے بیگ میں سے طاقت کا ایک انجیکشن نکالا اور اپنے بازو پر لگا دیا تاکہ طاقت بحال ہو جائے، کیونکہ تیراکی نے اس کی حالت ابتر کر دی تھی۔ اور پھر بیگ سے بینڈیج کا سامان نکال کر اپنے زخموں پر، جہاں کیکڑے نے جگہ جگہ اسے جکڑا ہوا تھا، وہاں ایک کریم لگانے لگے، جس سے اس کریم سے اس کی سوزش کافی حد تک کم ہو گئی، اور کرنل فریدی کو دیکھا۔ ہاں، اس کا علاج بھی کرنا پڑے گا، لگتا ہے کرنل فریدی کافی دنوں سے فاقے میں ہے، نانوتا نے خود سے کہا، اور نئی سرنج نکال کر اسے بھی طاقت کا انجیکشن لگا دیا، اور فرسٹ ایڈ اور میڈیسن کا سامان پیک کر کے بیگ میں رکھ لیا، اور خاموشی سے کرنل فریدی کو دیکھنے لگی، اور سمندر کے سیاہ پانی کو دیکھنے لگی کہ آخر کرنل فریدی جیسا انسان یہاں سے نہیں نکل سکا تو پھر وہ مہذب دنیا کیسے جائے گی؟ اور جہاں تک کرنل فریدی سے جذبات رکھنے کی بات تھی، اس ویران جزیرے پر ایسی باتوں کو فوقیت دینا نانوتا جیسی ہر کارا کے لیے بیوقوفی تھا۔ ارے نانوتا، یہ تم تھی جو یہاں اس ویران جزیرے پر پہنچی؟ تمہارے ساتھ اور بھی کوئی ہے کیا؟ یکلخت اسے کرنل فریدی کی آواز سنائی دی، جو غالباً طاقت کے انجیکشن کے بعد اپنی مضبوط قوت ارادی کی وجہ سے جلد ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ ہاں کرنل فریدی، میں ہی یہاں تمہارے ساتھ ہوں، جو تمہارے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھنے کے باوجود تمہارے سخت دشمن بھی ہوں۔ نانوتا نے چونک کر کرنل فریدی کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا۔ اب کرنل فریدی بیٹھ گیا، کیونکہ ہائی ڈوز کے طاقت کے انجیکشن نے اس کے وجود میں کافی حد تک انرجی بھر دی تھی۔ کرنل، میں یہاں تمہیں مارنے آئی تھی، لیکن میں نے تمہیں زندگی پہلی بار اتنا مجبور ہوتے دیکھا ہے، تو تمہیں مارنے کے بجائے الٹا طاقت کا انجیکشن دیا ہے، جس سے تم اپنے اندر کافی حد تک انرجی محسوس کر رہے ہوگے، نانوتا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو یہ تمہارا کام ہے؟ تو
پھر اس کے لیے تمہارا شکریہ۔ خشک مزاج کرنل فریدی نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ لو، یہ جوس پی لو، جس سے کچھ تو گزارا ہو جائے گا تمہارا۔ کرنل فریدی کو مسکراتا دیکھ نانوتا نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوس دے دیا، اور اپنے بیگ میں سے 2 جوس کے ڈبے نکال کے اسے بھی دیے اور خود بھی پی لیا۔ کہیں اس میں زہر تو نہیں؟ اور ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ زیرو لینڈ کی اتنی بڑی ہرکارہ نے مجھے زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ کرنل فریدی بدستور مسکراتے اور چڑھانے والے مزاج میں نانوتا سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہاری طرح میں بھی جوس پی رہی ہوں، اور جہاں تک تمہیں زندہ چھوڑنے کی بات ہے، سچی بات کہوں گی کہ میں خود یہاں اس ویرانی میں پریشان ہو گئی، اس لیے تمہاری جان بخشی تاکہ تم جیسے ذہین انسان کے ساتھ سمندر کے اس خوفناک حصے سے نکل سکوں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ احمد کمال فریدی، میں تم سے دل کی گہرائیوں سے محبت بھی کرتی ہوں اور تم پر مرتی بھی ہوں، لیکن اس ویران جزیرے پر ڈری بھی ہوئی ہوں، اس لیے دونوں ہی وجہ سے تمہیں زندہ چھوڑ دیا۔ نانوتا نے خشک اور مسکراتے ہوئے لہجے میں سچی بات کی تو کرنل فریدی بھی اس کی سچائی پر مسکرا دیا۔ کیا تم کسی بوٹ میں یہاں آئی ہو یا اپنے فیک راس کے پھٹنے سے یہاں تک مرتے مرتے بچی ہو؟ کرنل فریدی نے جوس پیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں یہاں تیر کر آئی ہوں اور سمندری مخلوق کا شکار ہوتے ہوتے بچی ہوں، نانوتا نے کہا اور اسے یہاں تک پہنچنے کا واقعہ بتا دیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر نانوتا مشکل میں ہے، کیونکہ میں 5 دن سے اس ویران جزیرے کا قیدی ہوں، اور ان 4 دنوں میں بھوکا پیاسا ہی رہا، کیونکہ یہاں کھانے کو گھاس تک نہیں، اور سمندر کا پانی، یہ تو ناممکن ہے کہ سمندر کے کھارے پانی کے بارے میں تم مجھ سے زیادہ جانتی ہوگی، کرنل فریدی نے کہا اور اسے یہاں مشکل میں پھنسے ہونے کا واقعہ بتایا۔ کرنل، تمہارے ساتھیوں کو تمہیں ٹریس کرنا چاہیے تھا، وہ یہاں کیوں نہیں آیا؟ نانوتا نے طنزی انداز میں کہا۔ دیکھو نانوتا، یہاں سمندر کے اس حصے کا مکمل سیاہ ہونا ایک حیرت انگیز بات ہے۔ اب خود دیکھ لو، تمہارا جدید فیک راز بھی سمندر کے اس حصے کی عجیب اور خوفناک آب و ہوا کی وجہ سے جام ہو کر فنا ہو گیا، اس لیے تو کوئی بھی سرچنگ ٹیم یہاں تک نہیں آئی۔ ویسے بھی یہ جگہ ایکریمیا جانے والے راستے سے بہت دور اور ہٹ کر ایک جگہ پر ہے، اس لیے تو میں بھی زندگی میں پہلی بار بہت زیادہ بے بس ہوں، اور ورنہ کرنل فریدی کسی بھی موقع پر اتنے مشکل کا شکار کبھی نہیں ہوا۔ کرنل فریدی نے طویل سانس لے کر کہا۔ تو پھر تمہارے خیال میں یہاں ایسی خوفناک حالت کیسے ہے اور یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ نانوتا نے ہونٹ بھینچ کر تشویش سے کہا۔ میرے خیال میں شاید سمندر کے اس حصے میں کہیں گرین ڈائمنڈ ہوگا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ کیا مطلب؟ کرنل، کیا تمہیں یہاں اس جزیرے میں گرین ڈائمنڈ کو دیکھا؟ اور وہ کہاں ہے؟ اور تم گرین ڈائمنڈ کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ نانوتا نے چونک کر کہا، اور اس کی آنکھوں میں گرین ڈائمنڈ کا سن کر چمک پیدا ہو گئی، جیسے وہ گرین ڈائمنڈ کے بارے میں کافی ساری معلومات رکھتی ہو۔ ہاں، میں تو اس دنیا سے کٹا ہوا ہوں، اس لیے مجھے کوئی معلومات نہیں ہے۔ دنیا کی راز کی ساری معلومات تو تم زیرو لینڈ والے جانتے ہو، اس لیے تو زیرو لینڈ اتنی ترقی کر گیا ہے، کرنل فریدی نے طنزی انداز میں کہا تو نانوتا ہنس پڑی۔ ہاں، میں بھول گئی تھی کہ میرے سامنے دنیا کا عظیم سراغ رساں اور
ہارٹ سٹون بیٹھا ہے جو دنیا کی ہر اہم معلومات رکھتا ہے۔ لیکن تم نے گرین ڈائمنڈ کے بارے میں نہیں بتایا مجھے، نانوتا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس سے پوچھا۔ نہیں، مجھے یہاں اس ویران اور اس پتھریلے جزیرے میں کہیں بھی گرین ڈائمنڈ کے آثار نہیں نظر آئے، اس لیے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سمندر کا پانی اتنا سیاہ ہونا اور یہاں کی آب و ہوا میں ہر ایمانیشن کو جام کر کے آگ لگا دینا، یہ سب کیا ہے؟ کرنل فریدی نے ہونٹ بھینج کر حیرت کی شدت سے کہا۔ کیا تم نے اس جزیرے کو مکمل طور پر گھوم کر دیکھا ہے؟ شاید یہاں سے نکلنے کا کوئی کلیو مل سکے ہمیں، نانوتا نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، یہاں پہنچنے کے بعد شدید نکاہت، بھوک و پیاس سے میرا حال برا کر دیا گیا تھا، اور میں ان 5 دنوں میں بھوک کی وجہ سے کئی دفعہ بے ہوش ہوا اور ہوش میں آیا، لیکن نکاہت کی وجہ سے میری حالت زیادہ خراب ہوتی چلی گئی۔ بس یہ قدرت کی طرف سے میری بے پناہ طاقت اور قوت ارادی نے مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے، اور اب 4-5 دنوں میں تم پہلے انسان میرے سامنے آئی ہو۔ کرنل فریدی نے ہنکارا بھر کر جواب دیا۔ کیا یہاں کنارے پر مگرمچھ یا کسی اور سمندری مخلوق یہاں نہیں آئی؟ نانوتا نے کہا۔ نہیں، خدا کے کرم سے ایسا نہیں ہوا، اور نہ شدید نکاہت کی وجہ سے دنیا کے عظیم سراغ رساں اس دنیا میں نہ ہوتا، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کرنل، میرے بیگ میں سامان بہت محدود ہے جسے ہم یہاں گزارا کر سکیں۔ کیا تم نے اس عمودی پہاڑی کو کراس کرنے کی کوشش کی ہے؟ شاید وہاں کچھ ہو جس سے ہم یہاں سے نکل سکیں، نانوتا نے پوچھا۔ نہیں نانوتا، دن بدن کمزوری کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکا، اور ویسے بھی میرے خیال میں اس عمودی پہاڑی کو کراس کرنا، جس کا پھیلاؤ پورے جزیرے پر ہے، جس کی وجہ سے اگلے حصے تک پہنچنا مشکل ہے، اور میں نے تیر کر دوسرے حصے جانے کی اس لیے کوشش نہیں کی کہ وہاں بھی ظاہری بات ہے اس طرح کا خشک اور چٹیل حصہ ہی ہوگا، اور سمندر میں بغیر کسی سہارے کے جانا بہت بڑی بیوقوفی ہے، ورنہ کمزوری ہونے کی وجہ سے اور مشکل اور ایک لحاظ سے موت کو دعوت دینے والی بات ہی ہے۔ لیکن یہ کوئی مہذب دنیا نہیں جہاں پہاڑی کی دوسری سمت مجھے کسی قسم کی ہیلپ مل جائے، لیکن بس کیوں مجھے قدرت پر یقین تھا کہ وہ میری مدد کرے گا، اور اب تم جو مجھے مارنے آئی تھی میری مددگار بن گئی۔ اس طرح میرے ساتھی بھی مجھ تک پہنچ ہی جائیں گے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے لیکن یقین بھرے لہجے میں کہا۔ کرنل، تمہاری یہی ہمت اور مضبوط ارادے تم مجھے لے ڈوبے ہیں، اور زیرو لینڈ کے بڑے شدید خواہش رکھتے ہیں کہ تم ان کے لیے کام کرو، نانوتا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کرنل فریدی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا لیکن وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر کیسے ایک عالمی چور اور مجرم تنظیم کا رکن بن سکتا تھا۔ تم نے بتایا کہ پہلے تو بلیک تھنڈر کے ایجنٹوں نے جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ جہاز کو ایکریمیا جانے والے راستے کے بجائے شمال کی طرف موڑ دیا۔ کیا ان کو سمندر کے اس حصے کا کوئی خوف نہیں، یا وہ اس بات سے انجان تھے؟ نانوتا نے پوچھا۔ ہاں نانوتا، بلیک تھنڈر نے جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی تھی، یا پھر مجھے اور عمران کو مشکل کا شکار کرنے کی کوشش کی، جو بھی ہے، لیکن سمندر کے سیاہ حصے پر آنے کے بعد میں نے اور عمران نے بلیک تھنڈر کے پائلٹ ایجنٹوں کو دیکھا، اور ان کے چہرے پر خوف و ہراس اور شدید حیرت اور پریشانی آیا تھی، اور ہم نے کنٹرول روم میں ان کا خاتمہ کر کے جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن فضول
اور جہاز آگ میں جل کر کریش ہو گیا تھا، اور باقی کے حالات تمہیں بتا چکا ہوں۔ کرنل فریدی نے ہونٹ بھینچ کر کہا تو نانوتا بھی تشویش سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ وہ بے شک کرنل فریدی سے جذبات رکھتی تھی، لیکن وہ اسے زیرو لینڈ کا وفادار بنانا چاہتی تھی۔ لیکن یہاں وہ مشکل کا شکار خود بھی تھی، اور اگر یہی حالت رہی تو چند دن بعد بیگ میں موجود کھانے کا سامان ختم ہونے پر ان کی بھیانک موت تھی، اور نانوتا اپنی ایسی ایریاں رگڑتی موت ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اٹھو نانوتا، ایک دفعہ پھر اس جزیرے کا سروے کر لیا جائے، ہو سکتا ہے کچھ کلیو مل جائے جس سے واپسی کا سفر ممکن ہو سکے، کرنل فریدی نے خوش انداز میں کہا۔ تو نانوتا نے طویل سانس لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کرنل فریدی اور نانوتا اٹھے اور نئے جذبے سے پھر جزیرے پر گھومنے لگے، لیکن یہاں ان کو ایسا کچھ نہ ملا جس کے سہارے وہ سمندر میں سفر کر سکیں، کیونکہ بے شک نانوتا کے پاس ایسا بیگ تھا جو جدید طرز کا تھا، اور اس میں ہوا بھری ہونے کی وجہ سے تھکنے کے بعد سمندر میں نہیں ڈوبا جا سکتا تھا، لیکن اتنے وسیع سمندر میں کب تک سمندری مخلوق کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ اس لیے ان کو ایسی چیز چاہیے تھی جس کے اوپر بیٹھ کر وہ سمندر میں سفر کر سکیں، لیکن یہاں درختوں کا جا کوئی بوٹا تک نظر نہیں آ رہا تھا، صرف پتھر ہی ان کو منہ چڑھا رہے تھے۔ وہ پتھروں پر وہ سمندر میں سفر نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح کرنل فریدی اور نانوتا کو بھی مزید 5 دن یہاں اور ہو گئے۔ اور اس دوران ایک دفعہ نانوتا پتھروں پر گر کر شدید زخمی ہوئی تھی اور بے ہوش ہو گئی، جس پر کرنل فریدی نے اس کے زخموں کی بینڈیج کر کے اسے طاقت کا انجیکشن لگایا تھا، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس ویران جزیرے پر اپنی ٹیم یا کسی اور سرچنگ گروپ کے آنے تک اس ویران جزیرے پر اکیلا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے عادت کے مطابق خشک مزاجی برقرار رکھی تھی، جس کی وجہ سے نانوتا بھی صرف یہاں سے نکلنے کی باتوں کے اور اس کے کسی بات کو فوقیت نہیں دیا کرتی تھی۔ پہلے 5 دن جب کرنل فریدی 5 دن بائیکل تنہا تھا، اس کا دماغ اکیلے ہونے کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا، اور ایک لحاظ سے قید تنہائی نے اس کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ لیکن اب مزید گزرے ہوئے 5 دنوں میں کرنل فریدی نانوتا سے بات چیت کر لیتا تھا، کیونکہ اس کی خوفناک تنہائی کے ساتھ ہی رہی تھی وہ، اور نہ چاہتے ہوئے ہنسی مذاق بھی کرتا رہا تھا۔ اس کے علاوہ کرنل فریدی بھی بے حد نازک موڈ پر تھا، اور بے حد پاورفل مائنڈ کے باوجود نانوتا جیسی بھرپور شعلہ بدن والی اور مشرقی رنگت کے لحاظ سے بے حد گوری چٹی اور بے پناہ حسین لڑکی کے ساتھ ہونے کے باوجود بے شک نانوتا کی طرف مائل نہیں ہوا تھا، لیکن خوفناک تنہائی کی وجہ سے کرنل فریدی کا دماغ بھی انسان ہونے کے ناطے بھٹک سکتا تھا، لیکن کرنل فریدی نے خود پر کنٹرول کیا تھا اور جانتا تھا کہ نانوتا جو اسی کے اپنے ملک کی ہی باسی ہے، لیکن زیرو لینڈ جیسے زمانہ بدنام تنظیم کی رکن ہے، لیکن زیرو لینڈ کے ناگن ہونے کے باوجود پارسا ہے، جانتا تھا کہ نانوتا صرف اسی پر مرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور کسی بھی غیر مرد کو اپنا جسم پیش نہیں کیا، اور ایک لحاظ سے ناگن کا لقب پانے کے باوجود پارسا تھی، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ ویسے تو اسی طرح زیرو لینڈ کی تھریسیا اور بلیک ڈیتھ کی رینا منڈارے بھی خوفناک تنظیموں کی رکن ہونے کے باوجود پارسا اور عیاش پرست نہیں تھی۔ تھریسیا عمران پر اور رینا منڈارے ڈاکٹر سائمن پر مرتی تھی۔ ہاں، چونکہ کرنل فریدی کو اچھی طرح معلوم تھا
کہ نانوتا پارسا ہے لیکن اسی پر مرتی ہے، اور اس نے اس خوفناک ویران جزیرے پر اس سے عیش کرنے پر رجوع نہیں کیا۔ نانوتا اسے انکار نہیں کرے گی، لیکن کیونکہ کرنل فریدی پر ہی تو مرتی تھی، اور اس لحاظ سے کرنل فریدی بھی نازک موڑ پر تھا کیونکہ انسان تھا، لیکن بہرحال اب تک خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا، کیونکہ مہذب دنیا میں نہیں، دنیا سے بے حد دور اور انسانی دنیا سے کٹ کر ایک خوفناک ویران جزیرے کا قیدی تھا، جہاں سے نانوتا جیسی بے حد حسین لڑکی کا ہی بس ساتھ حاصل تھا اسے۔ کرنل، اب تو میرے بیگ میں کھانے پینے کا سامان اور پاور کے انجیکشن بھی ختم ہو چکے ہیں، اب ہم یہاں اور کتنے دن زندہ رہ سکیں گے؟ نانوتا نے مایوسی سے کہا۔ لیکن کرنل فریدی نے کوئی جواب نہ دیا اور غور سے پہاڑ کو دیکھنے لگا، کیونکہ اس نے وہاں گڑگڑاہٹ محسوس کی تھی جو کہ نانوتا نے بھی سنی تھی۔ چلو نانوتا، میرے خیال میں وہاں کچھ ہوا ہے، پہاڑی کی طرف، اور وہاں جا کر دیکھنا چاہیے ہمیں، کرنل فریدی نے چونک کر اور گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو نانوتا بھی چونک کر اٹھی اور دونوں تیزی سے پہاڑی کے قریب پہنچ گئے، جہاں واقعی پہاڑ بہت بڑی دراڑ ہو چکی تھی اور ایک دھانا بن چکا تھا۔ گڈ، کہیں یہاں اندر گرین ڈائمنڈ نہ ہو جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، نانوتا نے ایک جذبے سے کہا۔ تو کیا ہم ان گرین ڈائمنڈ کا اچار ڈالنا ہے جو اس ویران جزیرے میں ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اندر جا کر دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم ویسے ہی موت کے منہ میں کھڑے ہیں، کرنل فریدی نے ہارن بھیج کر خشک انداز میں کہا۔ تو نانوتا سے ٹارچ لے کر اندر چلا گیا، جو کہ اندر انہوں نے کم استعمال کیا تھا۔ جیسے جیسے دونوں تجسس سے اندر گھستے گئے، ان کے دل دھڑکنے لگے، کیونکہ ان کو سبز رنگ کی چمک اندر سے نظر آ رہی تھی، اور جیسے ہی ایک موڑ گھومنے کے بعد دونوں نے دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑے، کیونکہ یہاں بے شمار گرین ڈائمنڈز ان کے سامنے بکھرے ہوئے تھے، اور یہاں پہلے سے ہی عمران اپنی حماقتوں کے ساتھ اور زیرو لینڈ کی صفِ اول ہرکارہ تھریسیا بھی موجود تھی۔ ارے مرشد پاک، یہ آپ ہیں جن کے دیدار کے لیے میں یہاں فراق میں تڑپ رہا تھا، عمران نے خوش ہو کر حیرت سے اور جوش سے کہا۔ ہاں عمران، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ ہم ایک ہی جزیرے میں ہونے کے باوجود اتنے دن تک ایک دوسرے سے دور رہے، اور غالباً تھریسیا تمہارے ساتھ 4-5 دن سے موجود ہے، اور تم یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نکال سکے۔ کرنل فریدی نے ایک طویل سانس لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے مجھے کتاب سامنے میں دیکھتے رہے ہیں، اور واقعی عجیب اتفاق ہے کہ اس طویل اور خطرناک عمودی پہاڑی جو پورے جزیرے پر پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہم ایک جزیرے کے قیدی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مل نہ سکے، اور اتفاق سے ٹریسیا ڈیئر مشکل کا شکار ہو کر مجھ تک پہنچی، اور آپ کی دمچھلی آپ تک پہنچ گئی۔ عمران نے احمقانہ انداز میں تھریسیا کا نام بگاڑتے ہوئے کہا۔ عمران، میرا نام تھریسیا ہے، سمجھے تم؟ تھریسیا نے منہ بنا کر کہا۔ اس شیطان نے تمہارا نام بالکل ٹھیک لیا ہے، تم واقعی ناگن ہو، جو مجھے یعنی اپنے ساتھی کو مشکل میں چھوڑ کر فکرات سے نکل چکی تھی۔ کاش سمندری مخلوق تمہارا خاتمہ ہی کر دیتی۔ نانوتا نے تھریسیا کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے منہ بنا کر کہا۔ بکواس بند کرو نانوتا، تم بھی زیرو لینڈ کی ناگن ہی ہو، اور اگر میں مشکل میں ہوتی تو تم بھی ایسا ہی کرتی، اور میں نے تم جیسی حرافہ کے ساتھ ٹھیک کیا، تھریسیا نے بھی بگڑتے ہوئے کہا، اور دونوں آپس میں الجھ پڑی۔
جسے دیکھ کر عمران اور کرنل فریدی کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی، کیونکہ عجیب اتفاق تھا کہ کوئی چیز نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ایک جزیرے کے قیدی ہونے کے باوجود حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے سے نہیں مل سکے تھے۔ لیکن اب عمران اور کرنل فریدی دونوں کو سکون تھا کہ ان کے ایک دوسرے سے ملنے سے ان زیرو لینڈ کی فتنہ گر ہر کاروں سے بات نہیں کرنی پڑے گی۔ افسوس کرنل صاحب، یہ انتہائی قیمتی پتھر یعنی گرین ڈائمنڈ ہمارے کسی کام کے نہیں، ورنہ اس سے ایسے ایسے فائدے اٹھا سکتے جن کے بارے میں میں، آپ جیسے انسان مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جان سکتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں عمران، اور اب جیسا کہ پہاڑی میں دراڑ ہوئی، لگتا ہے گرین ڈائمنڈ کے سمندر میں دوبارہ ڈوبنے کا وقت ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ ہی لازمی یہ جزیرہ بھی میرے خیال میں سمندر برد ہو جائے گا۔ کرنل فریدی نے ہونٹ بھینچتے ہو کر تشویش سے کہا۔ ہاں مرشد، اب تک تو ہم آس میں تھے کہ شاید کوئی سرچنگ ٹیم یا ہمارے ہی ساتھی ہم تک پہنچ جائیں گے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں، اور اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ کسی بھی لمحے یہ پہاڑ گرین ڈائمنڈز میں سمندر برد ہو جائے گا۔ عمران نے تشویش سے کہا۔ تو نکلو یہاں سے، کیونکہ گرین ڈائمنڈ بھی ہمارے لیے عام سے پتھر ہیں جو نہ ہی ہمارے کسی کے کام آ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس شدید مشکل میں ان سے کوئی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بار تھریسیا نے تشویش کے باوجود دلچسپی سے گرین ڈائمنڈ کے ذخیرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو عمران جس جگہ سے تھریسیا کے ساتھ آیا تھا اسی راستے سے واپس ہوا، تو باقی تینوں بھی اسی راستے سے واپس اس دھانے سے باہر جانے لگے۔ ارے تھریسیا، وہ دیکھو، لگتا ہے کوئی سرچنگ ٹیم یہاں اس جزیرے پر آ رہی ہے۔ باہر نکلنے کے بعد یکلخت نانوتا نے سمندر میں دور نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ تو تھریسیا کے ساتھ عمران اور کرنل فریدی بھی جوش بھرے انداز میں دیکھنے لگے اور چاروں ہی بھاگ کر کنارے کے قریب ہونے لگے تاکہ اس آنے والی پارٹی کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، جہاں واقعی ایک جدید اور پاورفل بوٹ سمندر کے پانیوں کا سینہ چیر کر انتہائی تیز رفتاری سے اس جزیرے کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر، اینڈ ڈونٹ forget like, share and subscribe my channel.